ایک صحابی، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ فرشتے لیں گے، جبریل لیں گے، میکائیل لیں گے، اسرافیل لیں گے، کون لے گا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، اور حضور علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ قیامت والے دن حساب اللہ لے گا، رب لے گا۔ عرابی مسکرایا۔ یہ سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، ان کو لمبے مسئلے تو نہیں آتے، لیکن جو ہے وہ کمال کر جاتے ہیں۔ عرابی، گاؤں کے رہنے والے، دیہات کے رہنے والے، مسکرائے، اس طرح سے کندھے پہ رومال رکھا، کندھے پہ رومال رکھ کے چل پڑے۔ اب جب چلے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ عرابی کہنے لگے ہون چھوٹ ہی جاواں گے، اب تو چھوٹ ہی جائیں گے، بات بن ہی جائے گی، اور اللہ معاف کر ہی دے گا اور داخل جنت کر ہی دے گا۔ حضور علیہ السلام نے بازو سے پکڑا، فرمایا ادھر آ، بیٹھ، بتا، پوری بات بتا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپے تے کہندے ہو کہ رب بڑا کریم ہے، آپ خود ہی تو فرماتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، آپ خود ہی تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ جب اللہ کے غضب پر اللہ کی رحمت حاوی ہے تو گھبرانے کی بات کیا ہے؟ اللہ بڑا ہی کریم ہے، اپنے کرم کے صدقے معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ اب وہ موڈے پہ رومال رکھ کے وہ صحابی چلے گئے تو حضور نے ان کے بارے میں کیا جملے بولے؟ فرمایا کہ بندہ سادہ ہے مگر بات بڑی کر گیا۔ بندہ سادہ سا ہے، عرابی ہے، دیہاتی ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، لیکن بات بہت بڑی کر گیا کہ رب نے اگر حساب لینا ہے تو رب ہے ہی بڑا کریم، اپنے کرم کے صدقے، محبوب کے صدقے انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک، قیامت والے دن اللہ 2 بندوں کو جہنم جانے کا حکم دے گا۔ کتنے بندوں کو؟ قیامت کے دن اللہ 2 بندوں کو حکم دے گا کہ جاؤ جہنم میں۔ اب وہ دونوں میں سے ایک دوڑ پڑے گا، یعنی کہ مکمل طور پہ جو ہے وہ دوڑ لگا دے گا، اور ایک آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے چلے گا، اور کبھی کبھی مڑ کے دیکھے گا، مڑ کے دیکھتا ہوگا، کبھی آگے چلے گا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر آگے چلے گا، پھر مڑ کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو فرمائے گا دونوں آ جاؤ۔ دونوں کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا بتا، میں نے تجھے جہنم میں جانے کا کہا اور تو اس طرح دوڑا کہ جس طرح تجھے جنت کا حکم مل گیا، پہلے تو بتا کہ تو دوڑا کیوں؟ وہ کہے گا مالک و مولا، ساری زندگی دنیا میں تیری نافرمانیوں میں گزار دی، آج جب حساب و کتاب ہو رہا تھا تو میں نے سوچ لیا تھا جہنم کا حکم ملا یا جنت کا حکم ملا، رب کی تابع داری کرنی ہے، رب کے حکم پر عمل کرنا ہے، چل کر نہیں دوڑ کر عمل کرنا ہے۔ تو میں اس لیے دوڑ پڑا تاکہ آج ہی رب کے حکم پر عمل کر لوں، دنیا میں تو نہ کر سکا صحیح انداز میں، تو اس لیے مولا میں دوڑا کہ جہنم میں جلنا قبول ہے، مگر آج اللہ کا حکم دوڑ کر عمل کرنا ہے اس حکم پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے بندے سے پوچھے گا تو بتا کہ تو مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہا تھا؟ تو بندہ کہے گا مالک و مولا، میں نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اللہ بڑا ہی کریم ہے، اللہ بڑا ہی رحیم ہے، رحمان ہے، کرم کرنے والا، رحم کرنے والا، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ میں نے یہ سوچ کر بار بار مڑ کے میں دیکھ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے ہنے آواز پہ جائے، ہو سکتا ہے کہ ابھی رب فرمائے آجا پلٹا، جہنم میں نہیں جا، جنت میں چلا جا، ہو سکتا ہے کہ تیری رحمت کو جوش آ جائے، تو میں مڑ مڑ کے اس لیے دیکھ رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آواز آ جائے کہ آ میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا۔ تو خالق کائنات قیامت کے دن ان دونوں کو فرمائے گا ہاتھ میں ہاتھ ڈالو اور دونوں جنت میں چلے۔ اللہ کی رحمت پہ امید بھی ہونی چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور اتنا بھی امید نہیں کہ بندہ بے فکری میں جو ہے وہ بے عملی کا شکار ہو جائے۔
نمازیں چھوڑ کے بندہ کہنے جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے تو لتر پڑیں گے، آخرت کے اندر جوتے پڑیں گے اگر بندہ گناہ کر کے پھر اللہ پر۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو گناہ کر کے یہ کہے کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، خالق کائنات قیامت کے دن اس سے کلام بھی نہیں فرمائے گا۔ اللہ اس بندے سے، ایسے بندے سے کلام بھی نہیں فرمائے گا جو گناہ کر کے کہے نہیں جی چھڈو جی اللہ تو بڑا غفور الرحیم۔ وہ حضرت صاحب آپ ڈراتے رہتے ہیں، ڈرایا نہ کریں، اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، ہم کون سے منکر ہیں؟ ہم نے تو اس پر 3 2.5 گھنٹے کی تقریریں کی ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، مگر عمل کر کے اللہ کو غفور الرحیم مان، بے عملی کر کے، رب کی نافرمانی کر کے، شراب پی کے، جھوٹ بول کے، چغلی کر کے، والدین کی نافرمانی کر کے، غیبتیں کر کے، بہتان بازیاں کر کے، مکاریاں کر کے، بدکاریاں کر کے بندہ یہ کہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا ایسے بدبخت سے اللہ کلام بھی قیامت کے دن نہیں فرمائے گا۔ عمل کر، عمل کرنے کے بعد کہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ رب کو پسند ہے۔